بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ شب قدر کیا ہے اور کیسے ملی؟ روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ راہ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے تھے۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی اور کہا، اے رب، تو نے میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جتنی مدت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے راہ خدا میں ہتھیار اٹھائے تھے، آپ کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ ایک روایت میں ہے، اس شخص کا نام شمعون تھا، اس نے کامل 1000 ماہ دشمنوں سے جہاد کیا اور کبھی بھی اس کے گھوڑے کا نمدہ خشک نہ ہوا۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے جو قوت اور دلیری عطا فرمائی تھی، اس کے بلبوتے پر اس نے دشمنوں کو مغلوب کیا تاکہ ان کے دل بہت تنگ ہوئے اور انہوں نے اس کی عورت کی طرف ایک قاصد بھیجا اور وہ اس بات کے ضامن ہوئے کہ اگر وہ عورت کو سونے کا بھرا ہوا تھال پیش کریں گے، اگر وہ اپنے شوہر کو قید کر لے تاکہ وہ اس مرد مجاہد کو اپنے تیار کردہ مکان میں قید کر دیں اور سب لوگ راحت و سکون پائیں۔ چنانچہ جب وہ سو گیا تو عورت نے اسے کھجور کے چھال سے بٹے ہوئے مضبوط رسوں سے باندھ دیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے جسم کو حرکت دی جس سے اس نے رسیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور عورت سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ عورت بولی، میں تمہاری قوت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ جب کافروں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی زنجیر بھیجی۔ عورت نے اسے پھر باندھ دیا اور اس مرد مجاہد نے پہلے کی طرح اسے بھی توڑ دیا۔ تب ابلیس کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ وہ عورت سے کہے، وہ مرد ہی سے پوچھے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کے توڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ انہوں نے عورت کی طرف آدمی بھیجا اور اسے یہی کہلا بھیجا۔ چنانچہ عورت نے اس سے سوال کیا تو اس مرد مجاہد نے کہا، میرے گیسو۔ اس کے 18 طویل گیسو تھے جو زمین پر گھسٹتے رہتے تھے۔ جب وہ سو گیا تو عورت نے 4 گیسوں سے اس کے پاؤں اور 4 سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر کافر آ گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ وہ 400 ہاتھ بلند تھی، مگر اتنی بلندی اور فراخی کے باوجود اس میں صرف ایک ستون تھا۔ کافروں نے اس کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے، وہ تمام وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون سقط کے گرا دے اور اسے ان سے جنگل سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قوت بخشی اور وہ ہلا تو اس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب اس نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پہ آ گری اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور اسے نجات بخشی۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم بھی اس جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر آپ نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔
اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول و مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شب قدر میں قیام، تلاوت قرآن اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔